السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ میں نے جیسے ہی گھر سے باہر قدم نکالا، بہت سے بچوں نے مجھے گھیر لیا۔ سب مجھے کہنے لگے، اسے ہاتھ مت لگانا، یہ اپنی ماں کی طرح ناپاک ہے، اگر ہم اسے چھوئیں گے تو ہمارے ہاتھ بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ نہیں ہے میری ماں ناپاک، میں زور سے چلایا۔ ایک بچہ بولا، میرے ابو کہتے ہیں تمہاری ماں ایک طوائف ہے، تم ایک طوائف کی ناجائز اولاد ہو۔ ایک دوسرا بچہ بولا، اور طوائف زادوں کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ سب بچے مجھ پر ہنس رہے تھے۔ ایک دم میری آنکھ کھلی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ آس پاس دیکھا، کوئی نہیں تھا سوائے میری بیوی کے۔ نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ پلوں کے بعد میرے حواس بحال ہوئے۔ مجھے احساس ہوا یہ خواب تھا۔ میں نے پانی پینے کی گھر سے گلاس اٹھایا۔ گلاس کی آواز سے میری بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ بولی، خیر تو ہے، اس وقت کیوں جاگ رہے ہو؟ کچھ نہیں ہوا، تم سو جاؤ۔ اتنا کہہ کر میں کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جسم کو چھو کر گزر گیا۔ دل کو سکون سا محسوس ہوا۔ میں اس خواب کے متعلق سوچنے لگا۔ یہ خواب نہیں تھا، ایک حقیقت تھی، میری زندگی کی سب سے بڑی اور تلخ حقیقت، جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ آج برسوں گزر جانے کے بعد بھی میرے بچپن نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ میں ایک ناپاک ماں کا بیٹا ہوں۔ جب بچے مجھے کہتے تو میں بھاگا بھاگا گھر آتا، آ کر دروازے کی کنڈی لگا لیتا۔ سارے بچے مجھے چھیڑتے ہوئے میرے گھر کے دروازے تک آتے۔ جب آوازیں آنا بند ہو جاتی تو میں دھیرے سے کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر جھانکتا اور پھر اسی کھڑکی میں بیٹھ کر ماں کا انتظار کرنے لگتا۔ ایک کمرے کی چھت ہمارا گھر تھا جس میں میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ ماں کیا کرتی تھی، کہاں جاتی تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ بس وہ جانے سے پہلے اتنا کہہ کر جاتی کہ میرے آنے سے پہلے گھر سے باہر نہ نکلنا۔ جب ماں گھر آتی تو میں اس سے کئی سوالات کرتا، ماں تو کہاں گئی تھی؟ پھر میں ماں کو بتاتا، ماں آج پھر بچوں نے آپ کو ناپاک بولا ہے۔ تو ماں مجھے بتاتی، کیوں؟ سب تجھے ناپاک کیوں کہتے ہیں؟ میرے پوچھنے پر ماں کہتی، تو کسی کی باتوں پر دھیان نہ دیا کر، اور تمہیں کون کہتا ہے گھر سے باہر نکل؟ میں تمہیں منع کر کے جاتی ہوں نا۔ میں کہتا، ماں میں اکیلا گھر بور ہو جاتا ہوں، اور ماں گلی میں کوئی بھی مجھ سے دوستی نہیں کرتا، سب کہتے ہیں کہ میں ایک طوائف زادہ ہوں۔ ماں یہ طوائف زادہ کیا ہوتا ہے؟ میرے اصرار کرنے پر ماں مجھے اکثر ڈانٹتی اور کہتی، کون کہتا ہے تو طوائف زادہ ہے؟ تو میرا بہت ہی لاڈلا بیٹا ہے۔ پھر میں ماں سے کہتا، ماں تو ایسا کر، مجھے اپنے ساتھ کام پر لے جایا کر، میں بھی وہاں کام کروں گا جو تو کرتی ہے۔ تو ماں کہتی ہے، نہیں، تم ایسی جگہ نہیں جا سکتے، وہ جگہ بہت گندی ہے۔ تو میں کہتا، ماں تو تم ایسی جگہ کام کیوں کرتی ہو؟ چھوڑ دو نا ایسی گندی جگہ کام کرنا، پھر تمہیں کوئی ناپاک نہیں کہے گا اور میرے بہت سے دوست بن جائیں گے۔ تو ماں کہتی، کوئی بھی شوق سے گندی جگہ کام نہیں کرتا، میری مجبوری ہے۔ ہاں مگر بہت جلد ہم یہ گلی چھوڑ کر چلے جائیں گے کسی دوسری جگہ جہاں تمہارے بہت سے دوست ہوں گے۔ میں اکثر ماں کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتا۔ ایک شام ایسا ہوا، ایک آدمی گاڑی لے کر آیا اور ماں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی اور باہر سے دروازہ بند کر گئی۔ میں کھڑکی میں بیٹھ کر ماں کا انتظار کرنے لگا اور وہیں سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو بستر پر پایا اور ماں پھر سے تیار ہو رہی تھی کام پر جانے کے لیے۔ آج میں نے دل میں سوچا کہ میں ماں کا پیچھا کروں گا، وہ جگہ دیکھوں گا جہاں ماں کام کرتی ہے، اور پھر میں چوری سے ماں کے پاس چلے جایا کروں گا۔ جب ماں گھر سے نکلی تو میں ماں کے پیچھے نکل کھڑا ہوا۔ ماں کا پیچھا کرنے کے بعد میں نے جو دیکھا، اس کے بعد کبھی میرے قدم گھر کی طرف نہیں گئے۔ ہاں میں گھر سے بھاگ آیا تھا، بھاگتے بھاگتے میں ٹھوکر کھا کر گرا تھا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد جب لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں تو میں سہم سا گیا۔ ابھی لوگ میرے چہرے سے پڑھ رہے تھے کہ میں ایک ناپاک ماں کا بیٹا ہوں۔ ایک آدمی نے پوچھا، تمہاری ماں کہاں ہے؟ تو میرے منہ سے نکلا، میری ماں مر چکی ہے، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں نے ایک پل میں اپنی ماں کو زندہ مار دیا تھا، اس کے 10 سال کے پیار کو بھلا دیا۔ جب لوگوں نے سنا کہ میری ماں مر چکی ہے اور میں لاوارث ہوں تو لوگوں نے مجھے چائلڈ ہوم پہنچا دیا، جہاں پر میری عمر کے اور بھی بہت سے بچے تھے۔ یہاں پر میرے بہت سے دوست بھی بن گئے اور کوئی مجھے یہ نہیں کہتا تھا کہ میں ایک ناپاک ماں کا بیٹا ہوں۔ یہاں آ کر میں بھول گیا کہ میری کوئی ماں بھی ہے۔ چونکہ میں سب بچوں میں سب سے بڑا تھا، مجھے سب بچوں کا انچارج بنا دیا گیا۔ میں پوری توجہ سے کام کرنے لگا۔ سال کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ ایک دن ایسا آیا کہ میری ذہانت کی وجہ سے مجھے پورے چائلڈ ہوم کا مینیجر بنا دیا گیا۔ مالک کی غیر موجودگی میں سارا کام میں دیکھتا۔ میرا مالک مجھ سے بہت خوش تھا، وہ مجھے اپنا بیٹا مانتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا، میں شادی کے بندھن میں بندھ گیا۔ میری لائبہ سے شادی ہو گئی۔ لائبہ سے میری ملاقات گیٹ ٹوگیدر میرج ایونٹ میں ہوئی تھی۔ یہ میرج ایونٹ میرے مالک نے ارینج کیا تھا۔
وہ اکثر ایسے ایونٹ آرگنائز کرتا رہتا تھا۔ وہ بہت سخی دل انسان تھا۔ اس سارے پروگرام کا کام میری نگرانی میں ہو رہا تھا، ساری سیکیورٹی میں خود دیکھ رہا تھا۔ اور ایک ورکر نے مجھے آ کر کہا کہ باہر ایک لڑکی کھڑی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ بیوٹیشین کے ساتھ ہے، وہ کچھ کام کی وجہ سے لیٹ ہو گئی۔ میں نے اس ورکر سے کہا چلو میں خود دیکھتا ہوں۔ جب میں نے پہلی بار لائبہ کو دیکھا تو وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ دور کھڑے 2-4 لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کی نظروں سے بچنے کے لیے خود میں سمٹتی جا رہی تھی، بار بار سر پر دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ جب میں اس کے پاس گیا تو لوگوں کی نظروں کا زاویہ بدل گیا۔ پھر اس نے مجھے اپنے لیٹ ہونے کی وجہ بتائی اور پھر میرے ساتھ چلتے ہوئے اندر تک آئی۔ پھر مجھے تھینکس بولتی ہوئے دلہن کے سیشن میں چلی گئی جہاں پر سب دلہن تیار ہو رہی تھی۔ میں کچھ دیر اسی جگہ کھڑا رہا، پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ ہاں، مگر آج پہلی بار میرے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ میں نے کسی عورت کے بارے میں رک کر سوچا تھا، ورنہ مجھے عورت نام سے نفرت تھی۔ دوسری بار میری لائبہ سے فون پر بات ہوئی تھی، پیمنٹ کرنا باقی تھی۔ اس سلسلے میں نے دوبارہ کال کی تو اتفاق سے کال ریسیو کی۔ شاید اس میں خدا کی کوئی مرضی شامل تھی جو دوسرے دن لائبہ ایک لڑکی کے ساتھ میرے آفس میں موجود تھی۔ نہ جانے میں اتنا خوش کیوں تھا، میری یہ خوشی میری آنکھوں سے بیان ہو رہی تھی۔ یہیں سے ہماری دوستی کی شروعات ہوئی۔ لائبہ نے اپنی زندگی کا ہر سچ مجھے بتایا تھا۔ میں بھی بے چین رہنے لگا۔ جب تک میں اپنے دل کی ہر بات لائبہ سے شیئر نہ کر لیتا، دل کو سکون نہ ملتا۔ یہ دوستی کب پیار میں بدل گئی پتہ ہی نہ چلا۔ دوسری طرف لائبہ کا بھی یہی حال تھا۔ جب لائبہ نے اپنے دل کا حال بتایا تو میں خوشی سے جھوم اٹھا۔ پھر ہم دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا۔ میں نے لائبہ کو سب کچھ سچ سچ بتایا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ میری ماں کون تھی، اور میں کس حال میں بھی لائبہ کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میری ماں ایک طوائف تھی۔ ابھی تک سوئے کیوں نہیں؟ لائبہ نے چپکے سے آ کر میرے کندھے پر سر رکھا تو میں خیالوں کی دنیا سے واپس لوٹ آیا۔ کہا آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ لائبہ نے بہت پیار سے پوچھا تھا۔ نہیں تو لائبہ، میں کیوں تم سے کچھ چھپاؤں گا؟ لیکن لائبہ بولی ہماری شادی کو 2 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ میں نے 2 ماہ میں نوٹ کیا ہے کہ آپ اکثر نیند میں بے چینی سے کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہے ہوں۔ میں ایک دم گھبرا گیا، کہیں لائبہ کو میرے ماضی کے بارے میں پتہ تو نہیں چل گیا۔ پھر مجھے یہ سوچ کر تسلی ہوئی کہ لائبہ کیسے جان سکتی ہے، جبکہ میری زندگی کا یہ راز میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس واقعے کے دوسرے روز اچانک رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ لائبہ بستر پر نہیں تھی۔ باہر سے مجھے سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا لائبہ کسی سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ لائبہ کہہ رہی تھی کل میں آپ سے ملنے آ رہی ہوں۔ پہلے میں آپ کو منع کرنے پر نہیں آئی، لیکن اب میں رکنے والی نہیں، بھلے کچھ بھی ہو جائے۔ اتنا کہہ کر لائبہ نے کال کاٹ دی۔ لائبہ کے کمرے میں آنے سے پہلے میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ لائبہ بھی چپکے سے آ کر لیٹ گئی۔ میں نے محسوس کیا لائبہ ایک پل کے لیے سوئی نہیں تھی۔ دل چاہا لائبہ سے پوچھوں کیا بات ہے، کون ہے وہ جس کے لیے اتنی بے چین ہے؟ پھر سوچا نہیں، کل جب وہ جائے گی تو خود بتائے گی۔ دل میں خیال آیا لائبہ نے تو کہا تھا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی، تو پھر آج کس کے لیے وہ رات پر نہیں سوئی؟ دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ نہیں، میری لائبہ ایسی نہیں ہے، اس سے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، اپنی زندگی کا ہر راز بتایا۔ کئی سوالوں میں الجھے صبح ہو گئی۔ میں انتظار میں تھا کہ لائبہ مجھے بتائے گی، لیکن لائبہ نے مجھ سے کہا اسے باہر جانا ہے کسی ضروری کام سے، میں شام تک لوٹ آؤں گی۔ میں لائبہ پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے لائبہ کے پارلر کال کی تو پتہ چلا کہ وہ آج پارلر گئی ہی نہیں۔ لائبہ کسی اور سے ملنے گئی تھی۔ وہ مجھے بھی جھوٹ بول کر آخر کس سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری سوچ کا دائرہ غلط طرف جا رہا تھا، جو میں ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ گھر واپس آنے پر لائبہ نے بتایا اسے کچھ اور دن پارلر جانا ہے، پرانے کچھ کسٹمر ہیں، وہ صرف اسی سے ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں۔ میں نے لائبہ کو جانے سے نہیں روکا، مگر دل میں فیصلہ کیا کل کو لائبہ کے پیچھے جاؤں گا اور دیکھوں گا وہ کس کو ملنے جاتی ہے۔ دوسرے دن میں نے لائبہ کا پیچھا کیا۔ لائبہ نے بازار سے تھوڑے پھل خریدے اور کچھ میڈیسن بھی۔ لائبہ رکشے سے اتر کر ایک گلی میں داخل ہو گئی۔ کچھ کر چھوڑ کر لائبہ ایک گھر میں داخل ہو گئی۔ اسے میری خوش قسمتی سمجھ لیں یا بدقسمتی، لائبہ دروازہ کھلا چھوڑ گئی۔ میں جب اندر داخل ہوا تو کھڑکی کے پاس میرے قدم رک گئے۔ اندر سے لائبہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ لائبہ کہہ رہی تھی میں نے آپ کے کہنے پر آج تک کسی کو نہیں بتایا کہ میری اس دنیا میں کوئی ہے، یہاں تک کہ اپنے شوہر کو بھی نہیں، لیکن بہت ہو گیا، اب میں کسی سے نہیں ڈروں گی، بھلے دنیا مجھے کچھ بھی کہے۔ میں ایک طوائف کی بیٹی ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ میری ماں ہو، میں بس اتنا جانتی ہوں۔ لائبہ بولتی رہی اور میرے پیروں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں لائبہ، تمہیں میری قسم ہے، تم کسی کو نہیں بتاؤ گی، میں تمہاری ماں ہوں۔ کمرے سے آنے والی دوسری آواز مجھے کچھ جانی پہچانی سے لگی۔ کان لگا کر سنا، دوسری عورت کہہ رہی تھی لائبہ
तुम किसी को नहीं बताओगी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, एक बदनसीब माँ जिसकी वजह से इसका बेटा इसको छोड़कर चला गया। मैं नहीं चाहती लोग तुम्हें भी ताने दें और तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओ। लाइबा, आज मैं तुम्हें तुम्हारे सब सवालों का जवाब देती हूँ जो तुम बचपन से पूछती आ रही हो। हाँ लाइबा, मेरे इन आंसुओं की वजह कोई और नहीं, मेरा बेटा है। एक दिन मैं घर लौटी तो वो घर पर मौजूद नहीं था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, मुसाफिर की तरह दरवाजे की दहलीज पर गिरने वाला था। लाइबा, मैं एक तवाइफ जरूर थी, मैंने एक कोठे पर ही जन्म लिया, लेकिन मेरा बेटा नाजायज नहीं था। मैंने इसके बाप से छुप कर निकाह किया। फिर वक्त आने पर इसके बाप ने मुझे यह कहकर धुतकार दिया कि इसके समाज में तवाइफ के लिए कोई जगह नहीं। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे निकाह करके। मैंने ये बात सबसे छुपाई थी, किसी को क्या बताती। लेकिन जब हमारे कोठे पर सबको पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो सबने मुझे बुरा कहने की बजाय खुशी मनाई। सब कुछ थे कि इनकी कोठे पर एक और लड़की का इजाफा होने वाला है। सब लड़की होने की दुआएं मांगने लगे। लेकिन लाइबा, मैं रोज खुदा के सामने गुड़गुड़ा कर दुआ मांगती कि खुदा तू मुझे बेटी ना देना, मैं अपनी औलाद को तवाइफ बनते नहीं देख सकती। मेरी माँ तो मुझे पैदा करके मर गई, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। और फिर खुदा ने मेरी दुआएं सुन ली और मुझे बेटा दे दिया। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी, लेकिन कोठे पर सब मुझे नफरत की निगाह से देखने लगे, क्योंकि बेटी की पैदाइश के बाद मेरी लापरवाही की वजह से मेरा जिस्म नाचने के काबिल नहीं रहा। इसलिए मैंने नाचना छोड़ दिया। फिर मैंने फैसला किया कि मैं अब कोठे पर नहीं रहूंगी। मेरे एक चाहने वाले ने मुझे एक मकान दिया। मैं अपने बेटे के साथ इधर रहने लगी, लेकिन पेट की प्यास बुझाने के लिए मुझे कोठे पर जाना पड़ता। मेरा कोई पुरस्कार आ जाता और मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते। यूं कई साल गुजर गए। मेरा बेटा 10 साल का हो गया, सब कुछ समझने लगा, मुझसे बहुत सवाल करता। मैं हर बार इसे डांटती, लाइबा इन्हीं दिनों तेरी माँ को कोई कोठे पर फरोख्त कर गया। किसी ने तुम्हारी माँ के साथ बेवफाई की थी। कोठे की मालकन ने सिर्फ इसलिए तेरी माँ को खरीदा था क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। कोठे की मालकन ने तमाम चेकअप के बाद तुम्हारी माँ को खरीदा था। वो जान गई थी तेरी माँ के पेट में लड़की है। तुम्हारी माँ एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखती थी। मैंने इसे बहुत समझाया कि वो अपने घर लौट जाए, लेकिन वो ना मानी और मुझसे वादा लिया कि अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हें इस दलदल से बचा लूंगी। मैंने तुम्हारी माँ को कुछ भी ऐसा वैसा करने से मना किया था। वो मेरी बात मान गई, लेकिन वो चाहती थी तेरे पैदा होने के बाद मैं तुम्हें लेकर कहीं गायब हो जाऊं। इसलिए मैंने एक आदमी को राज में लेकर ये घर भी देख लिया जहां मुझे छुप कर रहना था। तेरी पैदाइश से 2 दिन पहले मैं घर लौटी तो मेरा बेटा घर पर नहीं था। मैंने हर जगह तलाश किया, गली के सब बच्चों से पूछा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। सब कहने लगे एक बेटा कब तक ये बर्दाश्त करता कि वो एक तवाइफ का बेटा है, इसलिए वो घर छोड़कर भाग गया। मैं कैसे बताती सबको कि मैं जैसी भी हूँ एक माँ हूँ। वो मेरे जिगर का टुकड़ा था, मेरी जान था, मेरा सब कुछ था, लेकिन इस जालिम समाज ने इसे मुझसे छीन लिया। लेकिन दुनिया वाले कब ये समझते हैं इनके नजदीक तवाइफ का कोई वजूद नहीं होता, फिर भले वो एक बहन हो, बेटी हो या एक माँ हो। तेरी पैदाइश पर कोठे पर बहुत सा नाच गाना हुआ, सब तुम्हें हाथों हाथ ले रहे थे। कोई कह रहा था तू बड़ी होकर कमाल की नाचने वाली बनेगी, कोई कह रहा था तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं। लेकिन इन सब के दरमियान कोई था जो मेरी तरफ बहुत उम्मीद से देख रहा था, वो तुम्हारी माँ थी। फिर दूसरे दिन रात के अंधेरे में तेरी माँ ने तुम्हें मेरे हवाले करते हुए कहा था कि मेरी लाइबा को इस जालिम दुनिया से बचा लेना। आपी, मैं अपनी गलती की सजा इस मासूम को नहीं देना चाहती। मैंने तो तुम्हारी माँ को भी साथ आने का कहा था, लेकिन वो ना मानी। बोली मैंने घर से भागकर अपनी माँ का दिल दुखाया, मैं अपनी लाइबा से दूर रहकर अपनी गलती का अजाला करूंगी। इस दिन के बाद तुम्हारी माँ के साथ क्या सलूक हुआ होगा खुदा जानता है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, इस दिन के बाद मैं कभी इस तरफ पलट कर नहीं गई और यहाँ आकर इस घर में रहने लगी। यहाँ मुझे कोई नहीं पहचानता था। अंदर से आवाजें आना बंद हो गई, सवाए सिसकियों के। मेरे अंदर कुछ टूटा था बहुत जोर से। मैं एक मुसाफिर की तरह दरवाजे की दहलीज पर गिरने लगा था। जिन हाथों ने बिस्मिल्लाह कहकर मुझे गिरने से बचाया, वो हाथ किसी और के नहीं, मेरी माँ के थे। मेरी समातों से पहली आवाज टकराई थी, बेटा संभल के, और दूसरी आवाज मेरी बीवी की थी। वो कह रही थी आप यहाँ कैसे। इसके बाद मुझे हर आवाज सुनाई देना बंद हो गई। सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, और वो आवाज थी मेरे ज़मीर की, जो कह रहा था कि मेरी माँ नापाक नहीं है और ना कभी नापाक थी। मैं रो रहा था और मेरे साथ मेरी जन्नत भी रो रही थी। मैं रोते हुए माँ के कदमों में जा गिरा और चीख चीख कर कहने लगा कि माँ, मैं ही वो बदनसीब तेरा बेटा हूँ जो तुझे छोड़कर चला गया था। मेरी माँ ने मुझे अपने सीने से लगाया और मैं रो रो कर एक ही बात कहता रहा कि मेरी माँ तवाइफ नहीं, मेरी माँ नापाक नहीं है, मेरी माँ सिर्फ मेरी जन्नत है, सिर्फ मेरी जन्नत।